تو میں نے کہا میں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ مقلد ہے، اپنے آپ کو انہوں نے ایک شخصیت کے ساتھ ٹچ کر لیا ہے کہ جو وہاں سے آیا صحیح ہے یا غلط، ہم اس پہ چلیں گے۔ اب وہ نکلے گی تو یہ بات سمجھ آئے۔ اچھا، یہ سوال آئے ہیں نیٹ سے، ایک صاحب کا نام لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں سے پیسے رکھ کر منافع لے سکتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ دیکھو، ہر کوئی عالم اپنے حساب سے جواب دیتا ہے۔ میں بھی طالب علم ہوں، مجھے یہ سمجھ ہے یہ جو بینکوں کا جتنا بھی نظام ہے نا، چاہے اسلامی بینک ہے، چاہے اسلامک بینک ہے، چاہے فلاں بینک ہے، اندر سے سب ایک ہے، سب فراڈ ہے، سب اندر سے ایک ہے۔ لہذا بینک کے ساتھ کوئی بھی معاملہ مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پیسہ فارغ ہے، سونا لے کر آپ کہیں گے اس میں خطرہ رہتا ہے، پلاٹ لے لو اور لگا لو۔ بینک کوئی بھی ہے، وہ مولوی صاحب کا نام لکھا، بڑا عالم ہے پاکستان، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کا نام لیں؟ اس کا نام لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو وہ جانے اور رب جانے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں جائز کہتے ہیں، میں اپنا پابند ہوں۔ میں طالب علم یہ کہہ رہا ہوں کہ بینک کسی قسم کا بھی ہو، اس کا نام اسلامی ہو، جو بھی ہو، وہ سارا یہی ہے، اندر ایک ہی ہے۔ بات مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، چلو اب وہ یہ کہ ایک فارمیسی تھی، وہاں شربت تیار ہوتا تھا، شربت تیار ہوتا تھا نا، تو اس کو خط لکھ دیا گیا کہ ہمیں جو ہے نا آپ شربت فولاد بھیج دیں۔ تو جب شربت آیا تو وہ شربت بزوری تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے آپ کو کہا تھا شربت فولاد اور آپ نے شربت بزوری بھیج دیا۔ تو ہفتے کے بعد ایک بنڈل لیبلز کا آیا، شربت انجبار، شربت فولاد، شربت بزوری، مختلف آئے۔ کہتے جی جہاں شربت ایک ہی تیار ہوتا ہے، جو آپ کو چاہیے نا وہ لیبل اوپر لگا لیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، اس گھر سے فوتگی والے دن اور اس سے اگلے دن کھانا کھانا جائز ہے؟ کن کے لیے علاج؟ سنو بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہے، جمنا مرنا بھی مہنگا ہوا ہے۔ سنو بات میری، جن کی فوتگی ہوئی ہے نا، پڑوسیوں کو، دوسروں کو حکم ہے اس دن کہ ان کے گھر پہ کھانا بھیجیں، تکلو والا نہیں، عام سادہ سا، کیونکہ وہ مصروف ہے تو وہ کھانا کھا لیں جو بھی ہے۔ ایک بات، پڑوسی بھیجیں، کھائیں نہیں پڑوسی کھانا بھیجیں اس کے گھر میں، اس کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ جو مہمان دور سے آئے ہیں نا، مثلاً وہ جا نہیں سکے، یا 2 یا 5 یا 10 15، ان کے لیے کھانا چاہے پڑوسی کو تیار کر لے، چاہے ان کے گھر میں ہی تیار ہو جائے، وہ ان کے لیے، جو پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، ان کے لیے حرام حرام حرام، اس کے گھر کھانا حرام حرام حرام۔ یہ جو پڑوسی وہاں بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے، میں لفظ بول رہا ہوں، ان کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی عجیب سی حالت ہے یار، بس چھوڑو اس میں۔ تو میں بات کہہ رہا ہوں، محلے والے، قریب والے جو وہاں جا سکتے ہیں، ان کا کھانا کھانا وہاں حرام ہے۔ 3 باتیں میں نے بتا دی، 2 اور تیسری بتا رہا ہوں۔ جیسے شادیوں میں ہوتے ہیں نا نیوندرے، باجیاں، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھو، میں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے تو میں آپ کو واپس کروں گا، لیکن اگر شادی پہ کسی نے نیوندرا دیا ہے، اب اس کے لڑکے لڑکی کی شادی تیار ہوگی تو وہ ہوگا، نہیں تو وہ مقروض مرے گا۔ ہر آدمی مقروض مر رہا ہے۔ جو تعاون کرنا ہے، اگر وہ مستحق ہے شادی والا لڑکے، تو خاموشی سے کر دو۔ وہاں لکھوانا اور کرنا، وہ لسٹیں لے کے پھر چل پڑتے ہیں دوسرے۔ ایک ہمارے ساتھ گاڑی چلاتا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کی تو ہمارا 4 لاکھ روپیہ باہر تھا جو ہم نے دیا ہوا تھا، تو شادی پہ سارے 20 آدمی آئے، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا بابا، ابو، آج کے بعد نیوندرے ختم۔ میں نے کہا ہم نے پہلے ختم کیے ہوئے، تعاون کرنے ہیں تو خاموشی سے کر دو۔ یہ جو ہے نا، اتنے میں نے دیے، اتنے تو نے دیے، یہ غلط۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، فوتگی میں بھی اب یہ آ گئی ہیں کہ تمہاری فوتگی میں ہم نے اتنا کھانا پکایا تھا، ہم نے یہ گوشت پکایا تھا، تم نے دال پکا دی، یہ ساری مصیبتیں سیڑے ہیں، غلط، حرام۔ بس کیا ہوا کہ فوتگی والے دن پڑوسی کچھ پکا کے ان کے گھر میں وہ ہوں، جو 2 4 جو مہمان، یا جو اس کے بعد وہ پکائیں یا دوسرے، صرف مہمان جو وہاں رہ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، تو پڑوسیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اس شہر والوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ کیا
وہ تو میں نے بتا دیا نا، مہمان ہے وہ جا نہیں سکا، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو مہمان ہے باہر سے آیا ہوا ہے اس کے لیے اب وہ جا نہیں سکتا، ان کے لیے تو کھانا پکے گا نا، لیکن وہ بھی سادہ سادہ سا کھانا پکے، یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا یہ جو ہے نا گھروں میں جو بلیاں آ جاتی ہیں ان کو اگر کچھ کھانے کو دیا جائے تو وہ ادھر ہی رہنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو کچھ کھانے کو دیا جا سکتا ہے یا پالیاں جا سکتی ہیں۔ دیکھو بات سنو، بلی وغیرہ جانوروں کو، کتے کو پانی ان کو دینا چاہیے، کھلانا چاہیے، بہت اجر ہے، ثواب ہے۔ رسول اللہ فرمایا ایک عورت نے بلی باندھ دی تھی، نہ کھلایا تھا نہ اس کو چھوڑا تھا، تو جہنم میں چلی گئی، وہ عورت جہنم میں چلی گئی بلی کو خوراک نہ دینے کی وجہ سے، اور اس کو باندھ دیا۔ تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن تم گھر میں ان کو پالو رکھو یہ ضروری نہیں ہے، مطلب اس سے بچو، کھلاؤ جو چیز آئے اس کو ٹکڑے وغیرہ ہڈی ڈال دو۔ دو بھائیوں میں اگر ایک باہر کے ملک میں ہے اور اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ اور دوسرا یہاں ہے اور اس کی تنخواہ ہے 40,000، جس کی تنخواہ 40,000 ہے اس کی بیوی کا دوسرے کی بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ مطالبات کرنا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، متعلق تفصیل سے وضاحت کرے، میں بڑا پریشان، یہ بڑے مسائل ہیں۔ اس عورت کو عقل کرنی چاہیے کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے، جو اس کی گنجائش ہے اس کے مطابق چلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ضرورت کی چیزیں جو اور زیادہ، کھانا پینا نہیں کوئی مسئلہ، یہ 40,000 والا بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کھانا کھلا رہا ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ جو اوپر کے ہیں نا ڈنر سیٹ اور فلاں اس کے گھر میں، یہ غلط چیز ہے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھائی گئی ہے کہ تم کیوں زینت چیزوں کا مطالبہ کرتی ہو، تو غلط ہے اس عورت کا یہ مطالبہ کرنا، اور اس کو آپ صبر کی تلقین کریں اور کہہ دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیویوں کو کہ یہی کچھ ہے، جو آ گیا کھا لیتے ہیں، نہیں تو صبر کرتے ہیں، ایسے رہ سکتی ہو تو رہو، نہیں تو پھر اللہ کے صبر آرام سے رہو۔ ان کے گھر میں یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے پیسے نہیں ہیں، کیوں مصیبت کا باعث بنتی ہو تو؟ اللہ ہدایت دے ان کو، بتا۔ حدیث ہے کہ لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ سامان بہت ہو، مالداری کہ دل غنی ہو۔ ہم نے دیکھا بڑے مالدار، پیسے جیب بھری ہوئی ہے، گھر میں فرنیچر ہے، برتن ہے، سال ان کی باری نہیں آتی، او جناب انبار لگے ہوئے ہیں، سامان بھرے پڑے ہیں۔ بات کرو سنا کہنا جی کی دسی ہے، دھکے دوڑے نال وقت لگاندے پے ہیں، کی حال دسی ہے، تو نہ ہی دس، چپ ہی رہے تم۔ اور ایک آدمی نے صبح کا کھایا ہے، شام کا نہیں ہے، سناؤ الحمدللہ جی اللہ کا بڑا، اور یار تیرے کو مسئلہ تو نہیں، یار کو مسئلہ صحیح ہے، کہتے بالکل ٹھیک الحمدللہ، کہتے بھی اب کھا لیا شام کو، دل لگا نہیں۔ یہ مال دولت اکٹھی کرنے سے نہیں، یہ آنکھوں کی بھوک ہے، کبھی نہیں بھرے گا یہ سلسلہ۔ حدیث سن لو، پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزارو۔ اوپر کی تو کوئی عادی کوئی نہیں ہے۔ شیخ سعدی جا رہے تھے رحمہ اللہ، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، یا اللہ میرے پاؤں جا رہے ہیں، جوتا، یا اللہ اتنا بڑا رب ہے، ایک جوتا بات کرتے، آگے گئے ایک آدمی کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، یا اللہ شکر ہے لتاں تو دتیاں نہیں، جوتے بھی آ جائے۔ کبھی نہیں تم اللہ کی قسم سکون سے رہ سکتے، یہ جو تمہارے طریقے ہیں کہ اس کا وہ یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت میں ڈالی ہو فیشن میں ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ تو چھوڑو ان باتوں کو، 70 سال کیا 700 سال زندگی بھی ہو تو تم یہ چیزیں نہیں پوری کر سکتے۔ میں ایک جملہ گھر میں بولتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی بچے کو بات ہو نا، ایک تو بات یہ کہ صبر کرو، بیوی اگر کہے بچے کہے لڑو نا آگے سے، یہ بھی سن لو، ٹھیک ہے کرے گے اللہ دے گا، اللہ سے مانگے، آپ بھی میں بھی مانگ، آؤ چائے بناؤ، میں بسکٹ لایا ہوں، کھاتے ہیں کرتے ہیں بات، یعنی کتنا چاہیے تم، وہی چھوڑو مت، اس کی تو عقل کتی میں ہے، نہ تجھے کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا اس کے ساتھ، یہ ونگی بسری جو پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نہ ڈانٹے نہ برا اس کو حوصلہ دے، ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، غلط استعمال نہ کرنا، بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، ہاں 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک کافروں کے ساتھ، ایک صلح کرانے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں دور صلح میں،
وہ یار وہ کہہ رہا تھا بڑا اچھا، نہیں نہیں میں انہوں چھڑ، وہ مجھے کہہ رہا تھا میں تو بڑا پچھتا رہا ہوں، ٹھنڈا کرو اس کو بھی ٹھنڈا، سلو کے لیے جھوٹ بولنا، اور جہاد میں کافروں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اور بیوی کے ساتھ جھوٹ، اور جی میں سوٹ فلانے، بالکل سوٹ تیرے واسطے سوٹ نہیں بنا، سوٹ آ رہے بس بن چاہ بناوی نا پیوے تے میں ہوں آ رہے ہیں کل مجھے سوٹ، عورت کو خوش کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جڑے کو اتنا تڑاکے پیدا ہو نہ لڑ، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن دل میں تو پتہ ہے نا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا، کم ہو چیز انہیں لڑو تو نہیں، صبر۔ ایک میرے ساتھ ایک آدمی گاڑی چلاتا تھا، تو اس کی 2 بیویاں تھیں، تو جب ہم تقریر کر کے پھر سفر کرتے ہیں نا، بات کرتا تھا، رات کا وقت ہوتا ہے کئی دفعہ جاتا کہ اس سریکی سے جنہیں اپنے نا ڈال آنا، وہ آدھے نے ڈٹ لا، وہ پھر سورجو قادر وہ کول میں گیا، انہوں میں اے ڈٹ لایا، ادھر میں گیا انہوں میں مطلب میں چپ رہے تھے، میں زیادہ تو میں نیند آ رہی ہوں نا، انہیں گڈی چلانی ہوں ہے، بہرحال وہ کتے اے حدیث سن لی انہیں، وہ نال جو رہتا سی درس سنتا سی، اے جڑی ہوں تانوں سنا رہے ہیں، آخیا بھی غلط نہ استعمال کرے جی، تو میں سنا جب سفر شروع ہوا کہندا استاد جی وہ حدیث ذرا پھر سنا دو، میں سناتا، ایک ہفتے بعد مینوں کہندا میں تو کہ ڈردا رہتا سا، ہوں تو میں کوڑ ثواب سمجھ کے مرے نا، استغفر اللہ۔ تو مقصد ہے بوقت ضرورت، تو میں یہ بات سمجھ رہے بات، گھر میں فساد نہ بنائے، ان کو صبر کریں، مطمئن رکھیں جیسے بھی ہو، اور جو اچھا یہ بھی صحیح ہے، بعض لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کچھ نہیں وہ جوڑ دے، وہ نہیں گھر میں خوشا، سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تو گھر میں خرچ کرتا ہے نا، ایک لقمے کا اللہ تجھے اجر دے گا، بچے بیوی پہ خرچ کرنا، بچوں پہ، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اچھا یہ آخری سوال آیا ہے، میرا ایک دوست راول پنڈی میں ایس ڈی او واپڈا ہے، اس نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں بخل کرتی ہے، یعنی میری بات نہیں مانتی، 3 بچے ہیں، میں ذہنی طور پر پریشان ہوں اور گناہوں کی طرف جا رہا، اور میں جب بھی یہ کہتا ہوں تو انکار ہوتا ہے، مجھے بہت خیالات آتے ہیں میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس کی محبت کی وجہ سے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اس کو، تو اس کا وبال کس پر ہوگا، میری بیوی پر؟ میں طلاق دیتا ہوں تو کورٹ کچہری کے بڑے مسئلے ہیں، میری بیوی کے لیے کیا احکامات ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں؟ میں نے اکثر علماء سے پوچھا ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ دیکھو بھئی اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو میں حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیں عورتیں اور جن کو سنا دو، اور یہ جو سن رہے ہیں وہاں میری بہن وہ بھی سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس کو اس کا خامن بلائے اور وہ اس کی بات نہ سنے، ساری رات فرشتوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، فرشتے اس عورت پہ لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں، وہ عورت ملعونہ ہے، لعنتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ بھائی نے جو بات پیش کی ہے، نکاح سے وہ حلال ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ مرد ہیں وہ عورت ہے، جیسے بھی ہوتا ہے نا سدھا کر بس گل مکی، چل ٹھیک ہے، بادشاہ بڑا ہے وہ اگے میں وہ من گئے، اس کا کیا حق ہے؟ تمہارا حق ہے، ہاں وہ بیمار ہو یا وہ مسئلہ ہو مانا تو پھر ٹھیک وہ اور بات ہے، باقی اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہاں تو داڑھی 3 باری پوچھ چکے ہیں مسئلہ، خالص کالا کرنا منع ہے، مکس جائز ہے ایک سوال ہو رہا ہے یار، اسی جانا یہ بڑے سوال، چلو اگلے جمعے